الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سید علی المشہور بابا میر رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بیجاپور انڈیا سے رہنے والے ہیں، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے 7,000 درود شریف لکھے۔ آپ شاہ وجی الدین حسینی علوی گجراتی احمد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ آپ کا مزار بیجاپور کے باہر زہرا پور میں واقع ہے۔ حضرت خواجہ ملک شیر خلوتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید مصطفیٰ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ احمد آباد انڈیا میں پیدا ہوئے۔ آپ کا مزار انڈیا میں ہے۔ آپ تمام رات دن نوافل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے میں گزارا کرتے تھے۔ شیخ محمد چشتی بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی مشہور ہیں، روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ درود شریف کی برکت سے آپ کو طے الارض حاصل تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ آپ زمینی فاصلہ طے کر سکتے تھے۔ اسی لیے آپ ہر جمعے کو خانہ کعبہ کے طواف کے لیے مکہ مکرمہ جاتے تھے۔ حضرت خواجہ محمد ہاشم کشمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ احمد سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے، خصوصاً جمعے کی شب اور جمعے کے دن، اور پیر کی شب یعنی رات کو اور پیر کے دن۔ جمعے کی راتوں میں احباب کو جمع کر کے 1000 بار درود شریف پڑھتے تھے۔ استعداد کو پورا کرنے کے بعد ایک گھڑی مراقبے میں جاتے اور پورے انکسار کے ساتھ دعا کرتے تھے۔ اس کے بعد رسالہ صلاۃ معصورہ، جو ایک جز سے زیادہ ہوتا تھا، یا درود شریف کا وہ رسالہ پڑھتے تھے جو حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ترتیب دیا ہوا تھا۔ حضرت اخوند درویزہ پشاوری رحمۃ اللہ علیہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی غالب تھی کہ آپ اکثر درود شریف ہی پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آہیں بھر بھر کر رویا کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اس فقیر کو شیخ عبد الوہاب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ کے مبارک سفر کے لیے رخصت کیا تو ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، اس سفر میں فرائض ادا کرنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے سے بلند تر کوئی عبادت نہیں ہے۔ میں نے درود پاک کی تعداد دریافت کی تو فرمایا یہاں کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، جتنا ہو سکے پڑھو، اسی میں مشغول رہو اور اسی کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ وہ ہر طالب یعنی مانگنے والے کو تلقین فرماتے تھے کہ روزانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کو 1000 مرتبہ سے کم نہ مقرر کرنا، اگر اتنا نہ ہو سکے تو 500 مرتبہ لازمی ہو، گویا ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ، اور سونے سے پہلے بھی وقت کو خالی نہ رکھنا، اور اپنے لیے ہر نماز کے بعد 300 سے کم مقرر نہ کرتے تھے۔ قطب زمانہ حضرت سید حسن رسول نما اویس ثانی نارم والی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار دہلی کی عظیم اور بلند پایہ روحانی شخصیتوں میں ہوتا ہے۔ آپ نے تقریباً 100 سال عمر پائی۔ تمام عمر باغ کلالی پہاڑ گنج دہلی میں رہے۔ آپ کو رسول نما کے لقب سے اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ آپ ہر روز 1100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد اطراتہ بعدد کلی معلوم اللہ کا۔ آپ یہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پاک کے حضوری تھے، اور آپ جس کو یہ درود شریف پڑھنے کے لیے بتا دیتے تھے، اس کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی تھی۔ بے شمار لوگ آپ کی صحبت بابرکت سے فیض یاب ہوئے۔
اس درود شریف کو پڑھنے کی آپ کی طرف سے عام اجازت ہے۔ حضرت عبد القادر ثانی حیدرآبادی بن شاہ سعد الدین رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت درود شریف پڑھتے تھے۔ حضرت شیخ محمد عابد نقشبندی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف کا ورد کیا کرتے تھے۔ اکثر ہم نے سنا ہے کہ قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ میری اس ویڈیو کو سننے والے ہر بندے سے یہ ریکویسٹ ہے کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں آپ اس بات کی نیت باندھیں کہ آپ کو وہ شخص بننا ہے کہ جو دنیا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھے گا، اور قیامت کے دن انشاءاللہ آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس بات کی بھی نیت کریں کہ آپ کو وہ شخص بھی بننا ہے کہ جس کی وجہ سے یا جس کے ذریعے سے دنیا میں سب سے زیادہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں گے۔ یہاں پر بہت سارے بزرگان دین اور روحانی شخصیات کا درود شریف سے جو تعلق بیان کیا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ روحانیت کے بہت اعلیٰ درجوں پر فائز ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہونے کے باوجود، یہ لوگ درود شریف کا نہ صرف ورد کیا کرتے تھے بلکہ سب لوگوں کو درود شریف پڑھنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ مزید یہ کہ یہ سب اعلیٰ شخصیات نہ صرف درود شریف کو کثرت سے پڑھتی تھیں بلکہ اس کو پڑھنے میں ریگولر تھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبولیت والا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، اور اگین یہی دعا ہے کہ ہم سب کو نہ صرف خواب میں بلکہ جاگتے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو اور قدم بوسی نصیب ہو۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔